جب دھماکہ ہوا تو وادیم یرمولائیف کا دماغ خالی ہو گیا۔ ایک پل سیکنڈ کے لیے اس نے سوچا کہ شاید اس کی الیکٹرانک چابیاں اس کے ہاتھ میں پھٹ گئی ہیں، لیکن پھر اس نے اپنے ساتھی کو زخمی حالت میں سیڑھیوں پر گرتے دیکھا۔ اس کا 13 سالہ بیٹا خون آلود بازو لہراتا ہے۔ گھبراہٹ قائم ہو گئی۔ پیر 29 جون کو موناکو میں یرمولائیف کے لگژری اپارٹمنٹ کی دہلیز پر ایک بم پھٹ گیا، جس سے یوکرائنی کروڑ پتی شدید زخمی ہو گیا اور دولت مند شہری ریاست کے رہائشیوں کو چونکا دیا۔ ملک کی وزارت انصاف نے اعلان کیا کہ لائبیریا نے سابق نائب صدر جیول ہارب ٹیلر پر منشیات کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور متعدد دیگر جرائم کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ہارب ٹیلر، جنہوں نے 6 سال سے 2024 تک نائب صدر کے طور پر خدمات کے انجام دے، کو دارالحکومت منروویا کے رابرٹس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لائبیریا سے روانہ ہونے والی پرواز میں سوار ہونے سے پہلے حراست میں لے لیا گیا۔ جوسی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ایک بیلسٹک میزائل لاحق، 39 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملکی سیاسی بحران کی لہر کا سامنا کیا۔ یوکرین کے ایک خبر رساں ادارے کیو انڈیپینڈنٹ کے مطابق بدھ کی عیدی رات کے فوراً بعد کیف کے کئی اضلاع میں دھماکے ہوئے، جس سے عمارتیں لرز اٹھیں اور کار کے الارم بج گئے۔ سیول، جنوبی کوریا، یہ حکم سفارتی چینلز کے ذریعے نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے پہنچا۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان سالانہ مشترکہ فوجی مشقیں شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو اپنے ٹرتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا کہ وہ پینٹاگون کو مشقوں کو کافی حد تک کم کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں، جسے انہوں نے شمالی کوریا کو نامناسب دشمنی کا اشارہ بھیجنے کے طور پر بیان کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی ایسے ملک کو زبردست اقتصادی نتائج دے گا جو ایران کی مدد کرے گا یا اس کے ساتھ کاروبار کرے گا۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر تمام بڑے حروف میں لکھا کہ وہ کسی بھی ملک کے خلاف اب تک کی گئی سب سے زیادہ کرشنگ اقتصادی کارروائی شروع کر رہے ہیں۔ اس نے اور کسی دوسری قوم کا نام نہیں لیا۔ ریاستہائے متحدہ کے لیے کل قرض پہلی بار $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا ہے، جس سے یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ ملک کو مالیاتی بحران کا سامنا ہے کیونکہ حکومتی اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں۔ بدھ کو شیئر کیے گئے محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2017 میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار حلف اٹھایا تھا، قرض $19.95 ٹریلین تھا اور تب سے اب تک یہ دگنا ہو گیا ہے۔ ابوجا، نائجیریا، ہر صبح شکورات اوئیڈیل شمالی وسطی نائجیریا کے ایلورن میں اوفا گراج کے قریب پلاسٹک کے سامان کی اپنی چھوٹی دکان کھولتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بہت کم گاہکوں کی توقع کرتی ہے۔ خاموش ترین دنوں میں 43 سالہ بوڑھے خریداروں کا انتظار کرتے ہوئے باہر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ Error 500, server error. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. ریاستہائے متحدہ کی فوج پر توجہ مرکوز کرنے والے اخبار اسٹارز اینڈ اسٹرائپس کے دیرینہ پبلشر نے استعفیٰ دے دیا ہے، جسے اس نے محکمہ دفاع کی قیادت سے اختلاف کے طور پر بیان کیا ہے۔ میکس ڈی لیڈر جونیئر نے منگل کو عملے کو ایک میمو کے ساتھ 7 ستاروں اور پٹیوں کے ساتھ ایک انٹرویو میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ چین کے انٹرنیٹ پر کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا اور آواز والا گوشہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ملک کا سب سے مشہور تاریخی خاندان کبھی موجود نہیں تھا۔ یہ وہ تانگ ہے جس نے 618 عیدے سے 907 عیدے تک چین پر حکمرانی کی، ایک ایسا دور جس نے بہت زیادہ علاقائی توسیع دیکھی، بین الاقوامی تجارت کو عروج پر پہنچا اور ایک اعلیٰ ثقافت کی افزائش اس کی سرحدوں سے بہت آگے بڑھی۔ ہر بچہ اسکول میں تانگ کے بارے میں سیکھتا ہے۔ اس کی محلاتی سازشوں سے متاثر تاریخی ڈرامے سرکاری ٹی وی کا ایک اہم مقام ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف کسی بھی ملک کے خلاف اب تک اسے کسی اقتصادی کارروائی کا اعلان کیا ہے، کسی بھی ملک کے خلاف اب تک کی سب سے کرشنگ اقتصادی کارروائی اعلان کیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان 5 ماہ سے زائد عرصے سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ بدھ کو ٹوات پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ایران معاہدہ کرنے کے موقع کو فائدہ کرنے میں ناکام رہا ہے اور اسے معاشی جنگ اور غیر معمولی پیمانے پر تنہائی کے ساتھ ختم کیا جائے گا۔ لبنان نے شامی فوج کے ایک سابق سینئر افسر کو قتل اور تشدد سے متعلق الزامات کا سامنا کرنے کے لیے دمشق کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ 2024 میں شام کے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اس طرح کی پہلی منتقلی ہے۔ اس تبادلے میں شامی فوج کے 17ویں ڈویژن کے سابق کمانڈر میجر جنرل عادل عیسی شامل تھے، جنہوں نے بعد میں مشرقی صوبے دیر الزور میں زمینی افواج کی قیادت کی۔
پینٹاگون نے ریاستہائے متحدہ کے نیٹو اتحادیوں کو سوالات کی ایک لمبی فہرست سونپی ہے کہ آیا وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کے وژن کی پاسداری کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر الجزیرہ سے حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق سوال نامے میں واضح طور پر پوچھا گیا ہے کہ کیا اتحادی امریکی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کی عوامی حمایت کر رہے ہیں۔ آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس، ایک علاقائی انسانی حقوق کا ادارہ، نے نکاراگوا پر وزرائے خارجہ کا ایک فوری اجلاس بلانے کے حق میں ووٹ دیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ ملک میں نمائندہ جمہوریت اب موجود نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے مطابق بدھ کے روز OAS کی مستقل کونسل نے 29 سے ایک طرفہ ووٹ سے اجلاس بلانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی جس میں ایک غیر حاضر اور 2 ممالک غیر حاضر تھے۔ ایرو 500 1500 That's an error, there was an error. Please try again later. That's all we know. آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے امدادی کارکن زومی فرینکوم کی موت کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ نہ چلانے کے فیصلے پر غصے میں ہیں۔ فرینکوم ورلڈ سینٹرل کچن WCK کے ساتھ ایک آسٹریلوی امدادی کارکن تھا جو اپریل 2024 میں اسرائیلی فضائی حملے میں 6 دیگر ساتھیوں کے ساتھ غزہ میں مارا گیا تھا۔ سوشل میڈیا کمپنی میٹا کو ایک تاریخی آزمائش کا سامنا ہے جو اس کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے۔ 29 ریاستی اٹارنی جنرل کی طرف سے لائے گئے ایک امریکی وفاقی عدالت میں منگل کو ابتدائی بیانات شروع ہوئے جنہوں نے فیس بک اور انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی پر الزام لگایا ہے کہ وہ لامحدود سکرولام کی پیرنٹ پلیٹ فارم ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پلیٹ فارم ڈیزائن کر رہے ہیں اور اپنے کم عمر صارفین کو جھکائے رکھنے کے لیے، مبینہ طور پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ نشہ آور رویے کو بڑھا سکتے ہیں۔ کمپنی پر نابالغوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا بھی الزام ہے۔ جیسا کہ AI ماڈل زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، ان ماڈلز کے غلط استعمال کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، جیسا کہ حفاظتی محافظوں کے لیے شور ہے جو اس طرح کے غلط استعمال کو ہونے سے روک سکتا ہے۔ AI کمپنیوں کو اب اپنے انٹرپرائز صارفین کی پرائیویسی کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ مسائل کے لیے استعمال کو بھی دیکھتے ہوئے ایک نازک تنگ رسی پر چلنا چاہیے۔ اپنے حریف اینتھروپک کو یکجا کرنے کے موقع کو محسوس کرتے ہوئے اوپن AI نے غلط استعمال کی نگرانی کے لیے رازداری پر مبنی حفاظتی نقطہ نظر کا اعلان کیا۔ کمپنی صارفین کو منتخب کرنے کے لیے ایک نئی سروس کا جائزہ لے رہی ہے جسے وہ پرائیویٹ فری پروسیسنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک خودکار نظام ہے جو ممکنہ بدسلوکی پر نظر رکھتا ہے جبکہ بیک وقت گاہک کے کسی بھی ڈیٹا کو برقرار نہیں رکھتا ہے۔ ویشمو نے اپنی اگلی نسل کی روبو ٹیکسی کو لاس اینجلس فینکس اور سان فرانسسکو میں تمام سواروں کے لیے کھول دیا ہے کیونکہ الفابیٹ کمپنی کو ایسی گاڑیوں کے ساتھ بڑھانے پر زور دے رہی ہے جو چلانے اور برقرار پر زور دے رہی ہے جو بنانے، چلانے اور برقرار رکھنے کے لیے سستی ہیں۔ ابھی کے لیے ان بازاروں میں گاہکوں کو نئی روبو ٹیکسی سے ملایا جا سکتا ہے جب وہ سواری کرج ہے جسے اوجائی او ہائی کہا جاتا ہے۔ ایک ویم کے پاس اپنے بیڑے میں کافی اوجائز ہو جائے تو سوار نے گاڑی اور پرانی جاگوار آئی پیش روبو ٹیکسی کے درمیان انتخاب کر سکیں گے۔ کمپنی کے ترجمان کے مطابق ویم کے پاس آج اپنے تجارتی بیڑے میں تقریباً 300 اوجائی روبو ٹیکسیز ہیں۔ CNN سمجھتا ہے کہ ڈیوک اور ڈچس آف سسیکس برطانیہ واپس جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ ہیری اور میگھن نجی رہائش گاہ پر منتقل ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور مبینہ طور پر اپنے بچوں پرنس آرچی 7 اور شہزادی لیبیٹ کو آنے والی مدت کے لیے برطانوی اسکولوں میں داخل کرایا ہے، برطانیہ کے اخبار ٹیلی گراف کے مطابق۔ واشنگٹن DC ناقص منصوبہ بندی یا جنگ کی تلخ حقیقت۔ USS ابراہم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز کی ریکارڈ توڑ تعیناتی کے دوران رپورٹ شدہ حالات نے اس بحث کے تازہ ترین محاذ کو جنم دیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کو کس طرح سنبھال رہی۔ ماہرین نے الجزیرہ کو بتایا کہ حالیہ توجہ نے اس تنازع کے دوران امریکی گھمبر تعطل میں داخل ہو چکا ہے اور تقریباً 6 ماہ کے بعد مزید مکمل خاتمے کے کوئی آثار نہیں دکھائے گئے ہیں۔ ریٹریو اسکالانگ کا یقینی طور پر اپنے کیریئر کے دوران VCs کے ساتھ محبت سے نفرت کا رشتہ رہا ہے۔ اوبر کے بانی کے طور پر وہ ایک VC ڈارلنگ تھے جس نے اپنے دور حکومت میں تقریباً $1 بلین کی وینچر فنڈنگ اضافہ کیا۔ پھر وینچر فرم بینچ مارک کے کلیدی سرمایہ کار بل گورلی کے ساتھ وینچر فرم بینچ مارک کے کلیدی سرمایہ کار بل روم کی لڑائی نے انہیں 2017 میں باہر دھکیل دیا۔ اب وہ واپس اپنی روبوٹکس کمپنی ایٹمز کے لیے میگا فنڈز اکٹھا کر رہا ہے جس نے صرف اینڈرسن ہوروٹیز کی سربراہی میں ایک
विलीनान हासिल किए बैन हुरवुड्स कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए। इलोन मस्क के स्पेस एक्स एआई कोडिंग स्टार्टअप कोग्निशन ने की कोशिश की क्योंकि ये एक और गूगल को हासिल करने की कोशिश की क्योंकि ये एआई रेस में वाकिफ ज़राए का हवाला के लिए काम करता है। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से वाकिफ ज़राए का हवाला देते हुए वेड्सडे को रिपोर्ट किया। कोग्निशन के सीईओ स्कॉट वो ने रिपोर्ट के शाया होने के फौरन बाद उस पर इख्तिलाफ किया। एक्स पर लिखा कि ये कहानी गलत थी और ये कि कोग्निशन फरोख्त के लिए नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों कंपनियों के दरमियान बातचीत नहीं हुई है। शामी एयरबेस पर इसराइली हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई है। अमरीकी एलची ने खबरदार किया कि ये वाक़या तुर्क अफवाज के साथ बिराह रास्त तसादुम का सबब बन सकता है। मोडर्ना और मर्क की ऐलान किया कि इंतिस्मिरन नामी एक जाती एमआर कैंसर की वैक्सीन ने आखिरी मरहले के ट्रायल में मेलानोमा के दोबारा होने और फैलने के खतरे को कम कर दिया। कैंसर के इलाज के एक नए शोबे में एक बड़ी कामयाबी जिसने मोडर्ना के हिस्से में 160% तक इजाफा किया। बुध को जारी होने वाली तहकीक के अबूरी नतीजे से मालूम हुआ है कि इलाज ने कैंसर की तकरार को कम करने और ट्यूमर के फैलाव को रोकने के दोनों अहदाफ को पूरा किया। मुताला के तफसीली नताइज जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन मंशियात बनाने वाले के मुताबिक आने वाली तबी मीटिंग में उनका इश्तराक किया जाएगा। स्पेन ने अपने शुमाली अफ्रीकी इंक्लूसिविटा से तकरीबन 500 बेसहारा बच्चों को सरजमीन पकड़ करने का मंसूबा बनाया है। हाल ही में दसियों हज़ार तारकीन वतन के ज़मीनी और समंदरी रास्ते सरहद पार करने के बाद नौजवानों और बच्चों की वजारत के अहदेदारों ने बुध के रोज़ हस्पानवी पब्लिक से सरबारकारों ने बुध के रोज़ हस्पानवी पब्लिक ब्रॉडकास्ट RTV को बताया कि 30 जुलाई को मराकश से लोगों के बड़े पैमाने पर क्रॉसिंग के बाद आर्जी आदाद शुमार में उन बच्चों का अहाता किया गया है जो उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं। आई अकाउंटिंग स्टार्टअप रिलेट ने मंगल को इकोनी की क़यादत में एक बिलियन वैल्यूएशन पर 100 मिलियन सीरीज सी का ऐलान किया। वापस आने वाले सरमायाकारों में एंड्रेसन सीरीज सी का ऐलान किया। वापस आने वाले सरमायाकारों में एंड्रेसन होरोविट्ज सेक्वोया शामिल थे। रिलेट जो 2024 में स्टेल से अभरा तेजी से इंटरप्राइज रिसोर्स अब बन रहा है। कंपनी का प्लेटफॉर्म मालियाती पेशावर अफराद को कंपनी की किताबों का इंतज़ाम करने में मदद करने के लिए आय तैनात करता है। इसका कहना है कि ये मिसाल के तौर पर सेल्सफोर्स या ब्रेक्स जैसे ज़राए से खुद ब खुद और मुसलसल डेटा खींच सकता है। सियाहों को सिफारा पर ले जाने वाला हेलीकॉप्टर शुमाली कीनिया के एक दौर उफ्तादा इलाके में गिरकर हो गया, जिसके नतीजे में एक्वाडोर के एक अहलकार और एक अमरीकी सहाफ़ी समेत सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। कीनिया सॉल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हेलीकॉप्टर बुध के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:13 बजे 13 GMT लोसा बंसरवन से संबोरो काउंटी में एवासो नीराव के इलाके के लिए परगर कर तबाह हो गया, जिसने एक बयान में कहा कि तहकीकात जारी हैं। अपनी तकनीकी तरक्की के बावजूद हकीकी दुनिया में एआई की साख बदतर होती जा रही है। बुध के रोज़ एक्सियोस ने इतला दी कि नेशनल रिपब्लिकन सेनेटर कमेटी ने आला एआई कंपनियों को एक मेमो भेजा जिसमें मुतनबा किया गया है कि अमरीकी डेटा सेंटर्स ओहायो के अहम इंतखाबात में पार्टी के अमकानात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी वक्त पीव रिसर्च ने एक मुताला जारी किया जिसमें पता चला कि एआई के बारे में अमरीकियों की बेचैनी बढ़ रही है। बावन इसलमिया ने कहा कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बारे में परजोश से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, जो कि 2021 में 37% से ज़्यादा है। 18 से 34 साल की उम्र के लोगों के एक हालिया CNBC पूल में पता चला है कि जब एआई सनत में नौ सरकर्दा रहनुमाओं के नाम दिए गए तो जवाब दहंदगान की अक्सर वो उन लोगों पर एतमाद नहीं करते कि वो ज़िम्मेदारी से काम करें जब बात एआई की हो। मई इकोनॉमिस्ट YouGov के सर्वे से पता चला है कि 70% से ज़्यादा अमरीकी समझते हैं कि एआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फहरिस्त जारी है। क्या हमने मुआशरे को बंद करने और उसे दोबारा ऑन करने की कोशिश की है? हमें एक हकीकत कल्चरल रीसेट की ज़रूरत है, क्योंकि हकीकत में स्पोर्ट्स बैटिंग फराहम करने वाले हैं जो लोगों को लटल लेग वर्ल्ड सीरीज़ के नताइज पर जवा खेलने देते हैं। गैर शुरूकन में एक सालाना टेलीविज़न टूर्नामेंट है जहां दुनिया भर के 10 से 12 साल के 20 बॉल खिलाड़ी आमने सामने होते हैं। ये एक बहुत ही सेहत बख्श वाक़या है। हालांकि उम्मीद है कि उन बच्चों के लिए ज़्यादा तकलीफ देह नहीं जो आलमी नशरियात पर मामूल के मुताबिक फ्लाई बॉल्स गिराते हैं, जिसे वो जानते हैं कि हर कोई देख रहा है।